نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. تمام قسم کی تعریف کبریائی حمد و ثناء اس اللہ وحدہ لا شریک کے لائق و زیبا ہے جس نے اس ساری کائنات کی تخلیق فرمائی، ہماری ضرورتوں کے واسطے ہر ایک چیز کو مہیا فرمایا، ہماری رشد و ہدایت کے لیے انبیاء اور رسولوں کا سلسلہ جاری فرمایا اور ہمیں مسلمان بنایا۔ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم پر، خصوصاً امام کائنات، امام الانبیاء، افضل البشر، خاتم النبیین، شفیع المذنبین ورحمۃ للعالمین محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز حاضرین جمعہ، عزیز بچوں، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 245 کی تلاوت آپ کے سامنے کی گئی۔ گزشتہ ہفتے بھی اس آیت کریمہ کی تلاوت کی گئی تھی اور اس آیت کریمہ کی روشنی میں صدقہ کی اہمیت، فضیلت اور صدقہ کی جو ضرورت ہے اس کو آپ کے سامنے بھی بتلایا گیا تھا۔ آج بھی انشاءاللہ اسی آیت کریمہ کی روشنی میں صدقہ کی کچھ اہمیت اور ضرورت آپ کے سامنے میں بتلائی جائیں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں حق کہنے، حق سننے، حق سمجھنے اور حق باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ ہم مسلمان اپنے لیے بہت ساری ضرورتوں کو پوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ انسان بھاگ دوڑ، محنت و مشقت اسی وجہ سے کرتا ہے تاکہ وہ اپنی ضروریات زندگی کو پوری کر سکے۔ بعینہ ہی یہی معاملہ اسلام کا بھی ہے اور اسلام کی نشر و اشاعت کا بھی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا سورہ انفال کے اندر میں، الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون اولئک هم المؤمنون حقا لہم درجات عند ربہم ومغفرۃ ورزق کریم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ نعمت ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو مال و دولت سے نوازا ہے۔ مال و دولت سے اللہ رب العالمین نے اس وجہ سے نوازا ہے تاکہ آپ اپنے بال بچوں پر خرچ کر سکیں، اپنے حقداروں کو دے سکیں اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کر سکیں۔ اگر جو آدمی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا ہے تو گویا کہ ایسا آدمی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں کا انکار کرتا ہے یا اللہ رب العالمین کی نعمتوں کی ناشکری کرتا ہے۔
آپ کو مال و دولت اسی وجہ سے نوازا گیا، چاہے کم ہو چاہے زیادہ ہو، نوازا اسی وجہ سے گیا ہے، دیا اسی وجہ سے گیا ہے تاکہ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے والذین یقیمون الصلاۃ، جو نماز کو قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکوٰۃ ومما رزقناہم ینفقون، اور جو کچھ بھی ہم نے ان کو دیا ہے وہ خرچ کرتے ہیں۔ ومما، جو کچھ بھی ہم نے دیا ہے، چاہے زیادہ دیا ہو چاہے کم دیا ہو، کم دیا ہے تو بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اور زیادہ دیا ہے تو بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے آگے کہ اولئک ھم المؤمنون حقا، یہی وہ لوگ ہیں جو حقیقی معنوں میں ایمان والے ہیں، سچے مومن یہی ہے، اللہ کے راستے میں جو خرچ کرتے ہیں یہی سچے مومن ہیں۔ تو اللہ آگے فرماتا ہے اولئک لہم درجات عند ربہم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں ان کا مرتبہ ہے، ان کا بہت بڑا درجہ، ومغفرہ، اور اللہ رب العالمین کے یہاں ان کے لیے مغفرت ہے، بخشش ہے، اور اللہ فرماتا ہے وَلَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ کریم، اور ان کے لیے بہترین رزق ہے۔ تو اگر آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے میں اس نیت سے خرچ کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں دیا ہے، ہمیں خرچ کرنا ہے، اور اس نیت سے خرچ کرنا ہے کہ اس سے اسلام کی نشر و اشاعت ہوگی، اس وجہ سے آپ خرچ کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سے قرض مانگ رہا ہے، قرض حسنہ مانگ رہا ہے، اللہ آپ سے قرض مانگ رہا ہے۔ تو اگر آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو قرض دیں گے تو اس کا بدلہ آپ دنیا میں بھی پائیں گے اور آخرت میں بھی پائیں گے۔ تو گویا کہ اس آیت کریمہ میں ایک ترغیب دی گئی ہے مسلمانوں کو۔ معاف کیجیے گا، اسلام اس بات کا متقاضی نہیں ہے، یا اسلام محتاج نہیں ہے کہ آپ اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے، اللہ کے دین میں خرچ کریں گے تو ہی اسلام کی نشر و اشاعت ہوگی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے دین کی تبلیغ کے لیے، اپنے دین کی نشر و اشاعت کے لیے آپ کے خرچ کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ اگر چاہے تو اپنے دین کی نشر و اشاعت یوں ہی کر سکتا ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ سے پیسے لیے جائیں، آپ سے رقم لیے جائیں تو ہی جو ہے دین کی نشر و اشاعت ہوگی۔ لیکن دراصل معاملہ یہ ہے کہ اس سے آپ کو بخیلی اور کنجوسی سے بچانا مقصود ہے، اور دوسرا یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو نعمتیں آپ کو دی ہیں ان نعمتوں کا اظہار کروانا مقصود ہے، کہ ان نعمتوں کا اظہار آپ کہاں کریں گے؟ ان نعمتوں کا اظہار وہاں کریں گے جہاں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے، یہ دراصل مقصود ہے۔ اب آپ مان لیجئے اللہ نہ کرے ہم میں سے کوئی ضرورت مند ہو، کوئی بھی ضرورت مند ہو، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا سورہ مائدہ میں وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، کہ نیکی اور تقویٰ کے معاملے میں ایک دوسرے کی مدد کرو، نیکی اور تقویٰ کے معاملے میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ آپ اللہ نہ کرے آپ ضرورت مند ہو، تو اگر آپ کو اللہ رب العالمین نے نوازا ہے اور آپ خرچ نہیں کریں گے، نہیں دیں گے، تو ایک دوسرے کی ضرورت کیسے پوری ہوگی؟ ایک دوسرے کی ضرورت کیسے پوری ہوگی؟ تو ان ضرورتوں کو ایک دوسرے کی پوری کروانے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو صدقہ اور خیرات کی ترغیب دے رہا ہے۔ اس کے علاوہ بہت ساری فضیلتیں ہیں، ہمیں اس چیز کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص حلال کمائی سے کھجور کے برابر صدقہ کرتا ہے، حلال کمائی سے کھجور کے برابر، کھجور کے برابر کا مطلب یہ ہے کہ اگر کم کماتا ہو تو کم ہی صدقہ کرتا ہو، تھوڑا سا ہی صدقہ کرتا ہو، لیکن کرنا ہے۔ صدقہ ہر مسلمان کے لیے واجب و ضروری ہے، چاہے تھوڑا ہو چاہے زیادہ ہو۔ کوئی آدمی یہ نہ سمجھے کہ میں کم کماتا ہوں تو لہذا میرے لیے ضروری نہیں ہے، میں مکلف نہیں ہوں۔ جو آدمی کم کماتا ہو
اس کے لیے بھی ضروری اور واجب ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کے راستے میں صدقہ کرے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ جو شخص حلال کمائی سے کھجور کے برابر صدقہ کرتا ہے، جبکہ اللہ صرف حلال مال ہی کو قبول کرتا ہے۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ کو صدقہ کرنے کے لیے حرام طریقے سے کمانے کی ضرورت ہے، آپ حلال طریقے سے کمائیے۔ اگر حلال طریقے سے کما کر کے اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے تو ہی آپ کا مال قبول کیا جائے گا، ورنہ اگر آپ نے حرام طریقے سے کما کر کے اللہ کے راستے میں صدقہ اور خیرات کیا تو یہ صدقہ اور خیرات آپ کے منہ پر دے مارا جائے گا، آپ کا صدقہ اور خیرات قبول نہیں کیا جائے گا۔ بہت غور سے سن لیجئے اور بہت دھیان سے سن لیجئے۔ میں بارہا کہتا ہوں آپ کو کہ ہم میں سے ہر آدمی کماتا ہے لیکن اپنی کمائی کا جائزہ نہیں لیتا ہے کہ آیا وہ حرام طریقے سے کما رہا ہے یا حلال طریقے سے کما رہا ہے۔ اپنی کمائی کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے اور علماء سے پوچھنے کی ضرورت ہے، رابطہ کرنے کی ضرورت ہے کہ میں یہ کام کرتا ہوں، آیا یہ کمائی ہمارے لیے حرام ہے یا حلال ہے۔ اگر علماء قرآن اور صحیح احادیث کی روشنی میں بتلا دے کہ نہیں آپ کی کمائی حلال ہے تو فبہا و نعمہ، آپ اس کو کمائیے۔ لیکن اگر علماء کہہ دے کہ نہیں یہ حرام کمائی ہے تو آپ کو نہیں کرنا چاہیے، بھلے سے اس میں لاکھوں اور کروڑوں کا فائدہ ہو رہا ہو۔ کل ہی ہمارے فضیلت الشیخ نے بتلایا ہمیں کہ ایک صاحب کے پاس میں ٹینڈر آیا ایک حرام کمائی کا، باقاعدہ چل کر کے ان کے پاس میں آیا کہ آپ ہی کو یہ کام کرنا ہے۔ اگر وہ اس میں کمائی کرتے اس میں لاکھوں کا فائدہ ہوتا، لاکھوں کا فائدہ ہوتا۔ انہوں نے شیخ محترم سے سوال کیا کہ میرے پاس میں ایسا آفر آیا ہے، کیا میں اس کو کروں کہ نہیں کروں؟ وہ ٹینڈر تھا، وہ کام یہ تھا کہ مورتی بنانی تھی، ایک بہت بڑی مورتی بنانی تھی، اور اس مورتی کو اگر وہ بناتے تو ان کو لاکھوں کا فائدہ ہوتا۔ لوگ اس کے لیے ٹینڈر بھر رہے تھے لیکن کسی کا ٹینڈر پاس نہیں ہوا۔ انہوں نے ٹینڈر نہیں بھرا تھا لیکن اس کے باوجود بھی ان کے پاس میں یہ آفر آیا کہ بنانا ہے تو آپ ہی کو بنانا ہے، ورنہ میں کسی سے نہیں بناؤں گا۔ انہوں نے شیخ محترم سے سوال کیا کہ ایسا معاملہ ہے، کیا میں اس میں ہاتھ لگاؤں یا نہیں لگاؤں؟ تو شیخ محترم نے فرمایا کہ نہیں، یہ آپ کے لیے کمائی جائز نہیں ہے، یہ حرام کمائی۔ لہذا انہوں نے سامنے سے انکار کر دیا۔ بھلے سے سامنے والے نے آفر کیا کہ آپ کے لیے اس میں لاکھوں کی کمائی ہے، آپ کو اس سے آگے بھی اچھے کام ملیں گے، لیکن انہوں نے کہا نہیں، اللہ رب العالمین مسبب الاسباب ہے، اللہ دینے والا ہے، میں اس کام کو نہیں کر سکتا ہوں، بھلے سے میرے لیے لاکھوں اور کروڑوں کی اس میں کمائی۔ تو معاملہ یہی ہے کہ ہمارے لیے چاہے لاکھوں کی کمائی ہو، کروڑوں کی کمائی ہو، لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم اس کمائی کو نہ کریں جو حرام کمائی ہے، اس لیے کہ یہ آپ کی دنیا اور آخرت کا معاملہ ہے۔ آپ حرام کمائی سے اپنا بھی پیٹ پالیں گے اور اپنے بال بچوں کا بھی پیٹ پالیں گے۔ آپ اپنے بال بچوں کی بھی تربیت حرام کمائی سے کریں گے تو وہ بچے حرام کمائی سے تربیت لے کر کے کہاں کس جگہ جائیں گے اللہ بہتر جانتا ہے۔ لیکن یہاں ہمیں بتلایا گیا ہے کہ آپ تھوڑا کمائیں، کم کمائیں، لیکن آپ حلال طریقے سے کمائیے، اور حلال طریقے سے جو بھی کمائیے اس میں صدقہ کرنا واجب ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ صرف حلال مال کو قبول کرتا ہے۔ تو کیسے اللہ قبول کرتا ہے؟ اللہ ایسے قبول کرتا ہے کہ اس کو اپنے دائنے ہاتھ میں لیتا ہے، اس کو اپنے دائنے ہاتھ میں لیتا ہے، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو پالتا پوستا ہے، اسی دائنے ہاتھ میں لے کر کے اللہ تعالیٰ اس کو پالتا پوستا ہے، جیسے کہ تم میں کا کوئی آدمی بچھڑے کو یا گھوڑے کے بچے کو پالتا پوستا ہے۔ پالتے پوستے جب وہ بچہ بڑا ہو جاتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی اس کے حلال کمائی کے صدقے کو اپنے دائنے ہاتھ میں لے کر کے اس کو پالتا پوستا ہے یہاں تک کہ وہ صدقہ ایک بڑے پہاڑ کی طرح ہو جاتا ہے، ایک بڑے پہاڑ کی طرح ہو جاتا ہے۔ تو اب آپ یہ مت سمجھیے کہ میں 10 روپیہ اللہ رب العالمین کے صدقہ کے راستے میں صدقہ خیرات کروں گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو ایک پہاڑ کی طرح کر دے گا۔ حالانکہ
آپ 100 روپیہ 200 روپیہ دے سکتے ہیں، لیکن آپ سوچتے کہ نہیں 10 روپیہ دو. اگر مان لیجیے اللہ نہ کرے آپ ضرورت مند ہو 100 روپے کی اور 10 روپیہ آپ کو دیا جائے، تو کیا 10 روپے سے آپ کی ضرورت پوری ہو جائے گی؟ یا 10 روپے سے آپ اسلام کی نشر و اشاعت کر سکتے ہیں؟ یا 10 روپے سے آپ کسی کی ضرورت کو پوری کر سکتے ہیں؟ یا 10 روپے سے آپ ایک وقت کا کھانا کھا سکتے ہیں؟ 10 روپے سے صرف ایک بھاڑ یا ایک کپ چائے مل سکتی ہے آپ کو، ورنہ 10 روپے سے کسی کا پیٹ نہیں بھر سکتا. تو اب آپ سوچیں گے کہ چونکہ اللہ نے فرمایا کہ کھجور کے برابر صدقہ کرو، تو لہذا آپ 10 روپے صدقہ کرتے ہیں، حالانکہ آپ چاہیں تو بہت سارا صدقہ کر سکتے ہیں. تو ایک بات جان لیجئے، صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھیے انسان کی فطرت کیا ہے. انسان کی فطرت یہ ہے کہ اگر اس کو ایک وادی دے دی جائے، سونے والی، سونا بھر کے ایک وادی دے دی جائے تو اس کا پیٹ نہیں بھرتا، اس کی اور زیادہ خواہش ہوتی ہے. لہذا اگر اس کو 2 وادی دے دی جائے سونا بھر کر کے، 2 پورا علاقہ سونا بھر کر کے دے دی جائے، تب بھی اس کا پیٹ نہیں بھرتا. 2 دے دی جائے، 3 دے دی جائے، 4 دے دی جائے، پوری زندگی انسان چاہتا ہے کہ پورا سونا میں سونا رہے، پوری دنیا اس کو سونا دے دی جائے، یہاں تک کہ وہ قبر کے اندر میں چلے جائے تو قبر کی مٹی ہی اس کے منہ کو بند کر سکتی ہے. اب آپ دنیا کی زندگی میں ایک سونے کی وادی سے خوش نہیں ہیں، 2 سونے کی وادی سے خوش نہیں ہیں، اور آخرت کے معاملے میں صرف ایک پہاڑ پر آپ اکتفا کر لیتے ہیں کہ چلو 10 روپیہ دے دیں گے تو ہمیں ایک پہاڑ مل جائے گا. یہ کون سی بات ہے؟ تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ نے آپ کو اگر دیا ہے تو زیادہ سے زیادہ خرچ کیجیے. اور کیا فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر تم گن گن کر کے دو گے تو اللہ بھی تم کو گن کر کے دے گا. اگر آپ 10 روپے دیں گے تو اللہ بھی آپ کو آپ کی نیت کے مطابق اتنا ہی دے گا، زیادہ نہیں دے گا آپ کو اللہ تعالیٰ. بخیلی اور کنجوسی کریں گے تو جس طرح سے آپ بخیلی اور کنجوسی کر کے روک لیتے ہیں پیسے کو، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی آپ کو دینے سے روک لے گا، آپ کو دینے سے روک لے گا. تو جتنا زیادہ آپ اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کریں، کنجوسی بخیلی نہیں ہونی چاہیے. آپ اپنی خواہشات نفس کو پوری کرنے کے لیے دلدار بنتے ہیں، آپ ہر جگہ دلدار بنتے ہیں. آپ 100 روپے 200 روپے 500 روپے ایک ہوٹل میں کھا کر کے لٹا دیتے ہیں، آپ کو ذرہ برابر بھی تکلیف نہیں ہوتی کہ آپ کا 500 روپے 1000 روپیہ خرچ ہو گیا. لیکن اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرنے میں آپ گن گن کر کے سوچ کر کے دیتے. یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. معاف کیجیے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے پیسے کا محتاج نہیں ہے، لیکن اللہ آپ کو دینا چاہتا ہے. اللہ آپ کو کب دے گا؟ جب آپ اللہ کو دیں گے. جب آپ اللہ کو قرض دیں گے تو ہی اللہ آپ کو دے گا. اگر آپ اللہ کو گن کر کے دیں گے تو اللہ بھی آپ کو گن کے دے گا. لیکن اگر اللہ کو آپ دیں گے بے حساب دیں گے تو اللہ بھی آپ کو بے حساب دے گا. تو یہ ہمیں چاہیے. اور کیا فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہم ڈرتے ہیں نا کہ صدقہ کریں گے، خیرات کریں گے، عطیات دیں گے تو ہمارا مال کم ہو جائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، صدقہ سے مال کم نہیں ہوتا ہے، صدقہ سے مال کم نہیں ہوتا. اور کیا فرمایا؟ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مسلمان پر صدقہ کرنا واجب ہے. صحیح مسلم کی روایت، ہر مسلمان پر جتنا جو کماتا ہے، چاہے کم کماتا ہو چاہے زیادہ کماتا ہے، اس پر صدقہ کرنا واجب ہے. صحابہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ نہ پائے، اس کے پاس میں صدقہ دینے کے لیے پیسے روپے نہ ہو تو کہاں سے کرے گا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنے ہاتھوں سے کمائی کرے. کمائی اس وجہ سے کرے کہ وہ اللہ کے راستے میں صدقہ کرے گا، اور اپنے ہاتھوں سے کمائی کرے اور اپنے آپ کو فائدہ پہنچائے اور صدقہ کرے. آپ کے پاس بھی نہیں ہے تو آپ کمائیے، اور کما کر کے اللہ رب العالمین کے راستے میں صدقہ و خیرات کیجیے. اس نیت سے خرچ کیجیے کہ ہم دیں گے تو اللہ ہم کو دے گا. اور کیا فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ ایسے ہاتھ کو کہ جو حقداروں کا حق ادا کرتا ہے، جو غریبوں اور مسکینوں کو دیتا ہے، جو ضرورت مند کی ضرورت کو پوری کرتا ہے، جو اللہ رب العالمین کے راستے میں صدقہ اور خیرات کرتا ہے، تو ایسے ہاتھ کو الید العلیٰ،
اونچا والا ہاتھ سے تشبیہ دی گئی. والید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ من الید السفلیٰ کہ دینے والا ہاتھ، یہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے. دینے والے ہاتھ کو کس سے تعبیر کیا گیا ہے؟ اونچائی والے ہاتھ سے. اونچا ہاتھ، جو گویا کہ اگر آپ اللہ رب العالمین کے راستے میں صدقہ و خیرات کر رہے ہیں یا کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پوری کر رہے ہیں تو آپ کا ہاتھ اونچا ہے. یہ اونچا ہاتھ سے تشبیہ دی گئی. تو یہ ساری چیزیں ہیں. ہمیں چاہیے کہ اپنے جو کچھ بھی ہم کما رہے ہیں اللہ رب العالمین کے راستے میں صدقہ و خیرات کریں. صدقہ و خیرات کریں، اللہ رب العالمین کے نعمتوں کا اظہار کریں. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں دے گا اگر ہم تقوی اختیار کریں گے. اور تقوی کی ایک بہترین شکل یہ بھی ہے، بہترین شکل یہ ہے کہ جو کچھ بھی آپ کو اللہ نے دیا ہے آپ اللہ کے راستے میں خرچ کیجیے. اور صدقہ کرنے سے کیسے غیبی مدد آتی ہے، کیسے غیبی مدد آتی ہے. صدقہ کرنے سے کیسے آپ کی مصیبت اور پریشانی دور ہو جاتی ہے. صدقہ کرنے سے کیسے آپ بیمار نہیں ہوتے. صدقہ کرنے سے کیسے اگر آپ بیمار ہیں تو اچھے ہو جاتے ہیں. صدقہ کرنے سے اللہ رب العالمین آپ کے مال کے کیسی حفاظت کرتا ہے. صدقہ کرنے سے آپ کو اللہ رب العالمین صحت و تندرست رکھتا ہے. صدقہ کرنے سے اللہ رب العالمین آپ کے رزق میں اضافہ کرتا ہے، آپ کے رزق میں اضافہ کرتا ہے. ابھی لاک ڈاؤن کے بعد لوگوں کے حالات بگڑ گئے، لوگوں کے حالات خراب ہو گئے. اب لوگوں کے حالات خراب ہو گئے تو لوگوں نے رونا شروع کر دیا. کمائی کم ہو گئی. جہاں پہلے اتنا کمائی ہوتا تھا ابھی کمائی بالکل آدھی ہو گئی، بلکہ آدھی سے بھی کم ہو گئی. اب لوگوں نے کیا کیا؟ اللہ رب العالمین کے راستے میں صدقہ خیرات کرنا کم کر دیا. تو یہ کیا معاملہ ہے؟ آپ کیا چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین روک لے آپ سے؟ آپ شکایت کرتے ہیں لاک ڈاؤن کے بعد حالات خراب ہوئے کہ آپ نے ہاتھ روکنا شروع کر دیا. اگر اللہ نے ایسے حالات آپ کے ساتھ میں آ گئے تو اللہ رب العالمین پر توکل اور بھروسہ ہونی چاہیے. آپ اور زیادہ اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کیجیے. پھر دیکھیے اللہ رب العالمین کو آزمانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو، ہم اللہ رب العالمین کو آزمائیں، بلکہ اللہ نے آپ کو حکم دیا، آپ کو اللہ نے حکم دیا ہے کہ آپ اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات کیجیے. انشاءاللہ جمعہ کے اگلے خطبے میں کون لوگ ہیں جو آپ کے صدقات اور خیرات کے حقدار ہیں، انشاءاللہ پوری تفصیل کے ساتھ میں آپ کو بتلایا جائے گا. بس اتنی سی بات ہے کہ جو کچھ اللہ رب العالمین نے آپ کو دیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، ایمان والو خرچ کرو اپنے حلال کمائی سے. تو اگر آپ کم کماتے ہو تب بھی اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کیجیے، زیادہ کماتے ہو تب بھی اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کیجیے. اور گن کر کے مت خرچ کیجیے، بلکہ بے دریغ اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کیجیے. اللہ مسبب الاسباب ہے، اللہ آپ کو رزق سے نوازے گا، اللہ رب العالمین آپ کی کمائی میں برکت عطا فرمائے گا، اللہ آپ کے صحت و تندرستی میں مزید اضافہ عطا فرمائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو صدقہ خیرات کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.